مزامیر کے ساتھ محفل سماع کے حلال اور جائز ہونے کے حوالے سے قرآن پاک کے دلائل کی روشنی میں اس کا جواز اور اس کا حلال ہونا ثابت ہو جانے کے بعد مزید اس کا مستحب ہونا کہ محفل سماع مزامیر کے ساتھ یہ مستحب ہے بلکہ سنت ہے، اسے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اس امر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلی حدیث پاک جس کا ذکر ہم نے قبل کیا، آج جو گفتگو ہے اسی حدیث پاک کے تعلق سے چند قابل غور باتوں کو دیکھنا ہے۔ حدیث پاک اپنے آپ میں اتنی واضح ہے کہ اس میں اگر مزید کوئی کلام نہ بھی کیا جائے تو یہ مزامیر کے ساتھ محفل سماع کے جواز بلکہ اس کی سنیت اور اس کے استحباب پر دلالت کے لیے کافی ہے۔ حدیث پاک ہم نے بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ابن حبان، ابن راہویہ اور امام احمد ابن حنبل اور اسی طرح دیگر ائمہ کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا، اور الفاظ ہم نے ذکر کیے تھے خاص کر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ وہ الفاظ ایک بار آج ہم اور دہرا لیتے ہیں، پھر اس حدیث پاک کے تعلق سے کچھ گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان ابا بکر رضی اللہ عنہ دخل علیہا وعندها جاریتان فی ایام منی تغنیانی وتدففانی وتضربانی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متغشم بثوبہ فانتہرہما ابو بکر فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہہ فقال دعہما یا ابا بکر فإنها ایام عید وتلک الایام ایام منی۔ حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لائے مینا کے دنوں میں، جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس دو عورتیں یہ گا رہی تھیں اور بجا رہی تھیں، اس حال میں کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھے آرام فرما رہے تھے۔ فانتہرہما ابو بکرن، تو حضرت سرکار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان گانے بجانے والیوں کو جھڑکا اور منع فرمایا، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ارشاد فرمایا دعہما یا ابا بکرن، اے ابو بکر انہیں چھوڑ دو، کیونکہ یہ عید کے دن ہیں اور یہ دن مینا کے دن تھے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہوئے اور یہ ان کا ترجمہ۔ یہ حدیث پاک اپنے آپ میں اتنی واضح ہے کہ اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مدعا کے اس بات کے لیے مزید آسانی کے ساتھ اس امر کو سمجھنے کے لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ روئے زمین پر
جو سب سے بڑی ذات ہو سکتی ہے جس پر آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، وہ ذات حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے معصوم بنایا، اور جس کا ہر عمل، ہر قول اور ہر خاموشی اسے دین قرار دیا۔ یہ عمل، گانے بجانے کا عمل، خود اس ذات کے گھر میں اور اس کے سامنے انجام پا رہا ہے۔ اس تعلق سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ آج اسی مقام پر گنبد خضرا ہے، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی آرام گاہ۔ اس گھر میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کام چل رہا ہے، اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے برقرار رکھتے ہیں، اور سوئے نہیں ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، اور یوں بھی انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوتے نہیں ہیں۔ تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس گانے بجانے کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تو نہ صرف یہ جائز بلکہ سنت اور مستحب ہے، اور بنیادی طور پر سننے کا ذوق جن کے اندر ہے، جو سبب بنی ان پورے احوال کے کریشن کے لیے، وہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اب یہ سب باتیں زائد ہیں، اس کا سنت ہونا ثابت ہو گیا حدیث پاک کے الفاظ ہی سے۔ اب یہ سب باتیں اس پر مستزاد ہیں اور زائد ہیں، اس لیے کہ سرکار کے سن لینے اور برقرار رکھ لینے کے بعد اب کوئی شخصیت ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جو اس میں کہیں نقطہ لگا سکے۔ لیکن مزید جو تائیدات ہیں اور مزید بات جن بنیادوں پر اور واضح ہو جاتی ہے، ان چیزوں کو میں سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بیوی یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی علمی شان یہ ہے کہ آج دنیا کا بڑا سے بڑا ملا ان کی علمیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا گیا کہ ایک ثلث دین، ایک تہائی، 1/3 دین کے علوم اور دین کی تعلیمات جو امت تک منتقل ہوئی، وہ منتقل کرنے والی شخصیت حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی یہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے، اعلم نساء الارض، کہ روئے زمین کی سب سے بڑی عالمہ عورت، روئے زمین کی سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ گانے والی اور بجانے والی کو بلا رہی ہیں۔ بلا کون رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ جو رسول اللہ کی بیوی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ تمام اہل خانہ اور تمام زیر دستوں میں جن پر سب سے زیادہ جن کی تربیت اور جن کی اصلاح کی ذمہ داری گھر کے مرد پر ہوتی ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اس لیے کہ نسل یہ بیوی سے ہی چلنی، اور اندرون خانہ کی بنیاد یہ بیوی پر ہے، اور یہ بیوی میری اور آپ کی نہیں بلکہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، جن کا ایک الگ تعارف قرآن کریم نے کروایا، یا نساء النبی لستن کاحد، اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔
اور ان کی شان یہ بیان فرمائی کہ اگر تم خطا کرو تو تمہیں ڈبل گناہ ملے گا، اور اگر تم نیکی کرو تو تمہیں ڈبل اجر ملے گا. یہ شان بیان فرمائی. وہ زوجہ محترمہ ان گانے اور بجانے والیوں کو بلا رہی ہیں اور نبی کے کاشانہ اقدس میں بلا رہی ہیں، اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلا رہی ہیں، اور خود سرکار بھی سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی یہ سماعت فرما رہی ہے. روکنے والے کون ہیں؟ اس گانے بجانے کو روکنے والے افضل البشر بعد الانبیاء والرسل حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. روکنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور ان کو روکنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جب تشریف لائے تو آپ نے ان گانے بجانے والیوں کو منع فرمایا، تو سرکار نے ان کو منع فرمایا. تو روکنے والا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو خود حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب عمل کس کی بات پر ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی یا حضور آقا کریم کی؟ ملا کو جب اپنے مطلب کی بات ملتی ہے تو پھر وہ امتی کو بھی نبی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. یہاں استدلال حضرت ابو بکر صدیق کے منع کرنے سے نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کے منع کرنے سے کیا جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق گانے بجانے والیوں کو گانے بجانے سے منع فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو منع کر رہے ہیں ان کے منع کرنے پر. ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کی ممانعت کو تسلیم کرنا ہے کہ بھائی منع کیا تو نہیں کرنا ہے، تو کس کے منع کرنے کو ماننا ہے؟ رسول اللہ سے بڑا منع کرنے والا کوئی ہے نہیں. اور رسول اللہ منع بھی اس کو کر رہے ہیں جو تمام انبیاء اور رسول کے بعد افضل ترین ذات ہے. اپنے زمانے کا کوئی ملا مولوی نہیں، کوئی فتویٰ فروش مفتی اور قاضی نہیں، بلکہ یہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ان کو منع فرما رہے ہیں. لہذا پتہ یہ چلا کہ عمل سرکار کی منع پر ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ منع کرنے والوں کو منع کیا جائے. یعنی سرکار نے منع کرنے والوں کو منع کر کے قیامت تک کے لیے یہ بھی سنت بنا دیا کہ اب جو مزامیر کے ساتھ سماع کو منع کرے اسے منع کیا جائے، یہ بھی سنت ہے. بات آتی ہے سمجھ میں؟ جو مزامیر کے ساتھ سماع کو منع کرے اسے منع کیا جائے، یہ سنت کس کی ہے؟ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور حدیث پاک ایسی ہے، بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہوتی ہیں کہ بعد میں اس کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے، تو پھر اہل علم اپنے مزاج، اپنے مذاق اور اپنی سمجھ اور اپنے فہم کے مطابق ان پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. مگر یہ حدیث مبارک اپنے آپ میں اتنی کامل اور مکمل ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد جو سب سے افضل ترین انسان ہے وہ سوال پیدا کر رہا ہے، اور بعد از خدا جو افضل ترین اول ترین مخلوق ہے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ان کے سوال کا جواب ارشاد فرما رہے. نہ اس کے بعد کسی کے سوال کی کوئی گنجائش، نہ اس کے بعد کسی کے جواب کی ضرورت. سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق نے. اب کوئی ملا منع کرتا رہے، دنیا کا کوئی ملا ابو بکر صدیق سے بڑا
نہیں ہو سکتا. کوئی ہو، کسے باشد، کسی زمانے کا ہو، وہ صحابی نہیں ہو سکتا تو صحابہ کا سردار کیسے ہوگا؟ یار غار اور یار مزار کیسے ہوگا؟ افضل البشر بعد الانبیاء کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. تو اب جو منع کرے، جو فتویٰ دے، قیامت تک جو پیدا ہو جائے، وہ ابو بکر صدیق جیسا نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق نے روکا تو سرکار نے ان کو روک دیا، تو اب کوئی روکنے والا ان سے بڑھ کر تو نہیں ہوگا. تو جو بھی روکے گا سرکار کا روکنا اس کے لیے کافی. بات آتی ہے سمجھ میں؟ اور جواب دینے والے حضور آقا کریم ہیں، جن کے جواب کے بعد پھر کسی کے جواب کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس لیے کہ یہ جواب نہیں، یہ دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی سنت ہے، اور یہی سب کچھ ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کو جب حضور آقا کریم نے منع فرما دیا تو وہ اپنی طبیعت سے چلنے والے ملا نہیں تھے کہ نذرانوں کی بنیاد پر اور لفافوں کی بنیاد پر دین بیچ دیں. نہیں، وہ تو اشارہ ابرو پر جان لٹانے والے تھے. جب منع کر دیا تو آپ نے بھی بیٹھ کر سنا. جب منع کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی بیٹھ کر سنا. اور آگے دیگر روایات جو ہم عرض کریں گے انشاءاللہ اس میں یہ بات مزید واضح ہوگی. نیز یہ چیز بھی سمجھ میں آئی کہ حضور آقا کریم سو نہیں رہے. ہو سکتا ہے یہاں کوئی ملا اپنا پینترا بدلے اور اپنا عقیدہ یہ بھول جائے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار سوتے نہیں، اس لیے کہ حضور آقا کریم فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا رہتا ہے. اسی لیے نیند سے انبیاء اکرام کا وضو ٹوٹتا نہیں. ہم لوگ اگر سو جائیں خاص ہیئت کے علاوہ تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر انبیاء اکرام کا وضو کسی حال میں نیند سے نہیں ٹوٹتا. تو ایک تو یہ کہ سرکار اس طرح بھی نہیں سو رہے ہیں، دوسرے یہ کہ سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کا منع کرنا سنا. پتا کیا چلا؟ گانا بجانا بھی آپ سن رہے ہیں. منع کرنا سنا، گانا بجانا بھی سن رہے ہیں، اور منع کرنا صرف سنا نہیں بلکہ منع کرنے کو بھی منع کیا کہ انہیں چھوڑ دو. اسی طرح حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں بڑی دو ٹوک بات ہو سکتی تھی، اس لیے کہ انبیاء اور رسل یہ کسی کا پاس اور لحاظ بیان شریعت میں نہیں فرماتے. اگر یہ کام حرام ہوتا اور شریعت میں ناپسندیدہ ہوتا تو منع کرنے کی جگہ حضرت ابو بکر نہیں ہوتے، بلکہ منع کسے کیا جاتا؟ گانے بجانے والیوں کو منع کیا جاتا. ایک طرف گانے بجانے والیاں ہیں اور ایک طرف گانے بجانے والیوں کو گانے بجانے سے منع کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. منع کسے کرنا چاہیے اگر آج کا مزاج ملاؤں کا دیکھا جائے تو؟ گانے بجانے والیوں کو. مگر سرکار نے گانے بجانے والیوں کو منع نہیں کیا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں سو رہا ہوں تم کو دکھتا نہیں، میرے سونے میں ڈسٹرب پیدا ہو رہا ہے. نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا. منع ان کو کرنے کے بجائے ان کو منع کیا کہ گانا بجانا چلنے دو، انہیں منع مت کرو، بلکہ اے ابو بکر صدیق تم جو منع کر رہے ہو اپنے منع کرنے پر روک لگاؤ، تم منع مت کرو. اور پھر ابو بکر صدیق مزاج شریعت کو سمجھ گئے کہ دین وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں. نہیں، وہ سمجھ گئے کہ دین وہ ہے جو سرکار فرماتے ہیں. آپ بھی بیٹھ کر سننے لگے. مزید یہ
کہ یہ جو کلام گا رہی تھی دف کی تھاپ پر، رسول اللہ کے گھر میں جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ نعت نہیں تھی، وہ کسی اللہ والے کی منقبت نہیں تھی، وہ بارگاہ احدیت و سمدیت، بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جانے والا کوئی حمد کا نغمہ نہیں تھا، بلکہ زمانہ جاہلیت اسلام کے آنے سے پہلے ہونے والی کسی جنگ کا تذکرہ تھا۔ رسول اللہ کے گھر میں دف کی تھاپ پر مرد نہیں عورتیں گا بجا رہی ہیں۔ کون گا بجا رہا ہے؟ عورتیں۔ نعت نہیں گا رہی ہیں، حمد نہیں ہے، منقبت نہیں ہے، بلکہ یہ زمانہ جاہلیت میں ہونے والی کسی جنگ کے احوال کو گا رہی ہیں۔ جب رسول اللہ اپنے گھر میں دف کی تھاپ پر جاہلیت کے زمانے کے نغمے کو منع نہیں فرماتے، تو اگر صوفیہ کی خانقاہوں میں اگر اس تھاپ پر نعت گائی جائے، حمد بیان کی جائے، کسی اللہ والے کی شان میں منقبت پیش کی جائے، تو یہ کیسے حرام ہو سکتا؟ یہ بدرجہ اولا مقام سنیت پر ہوگا، مقام استحباب پر ہوگا، مقام جواز اور مقام حلت پر ہوگا۔ اسی طرح بعض ملا یہ کہیں گے کہ وہ بچیاں تھی، بچیاں نہیں تھی۔ جاریتان تغنیان، دو عورتیں، جاریہ جس کی جمع جواری ہے، اہل علم جنہیں علم سے شناسائی تھوڑی بہت بھی اگر ہو وہ لغت اٹھا کر دیکھیں۔ یہ نوخیز عورتیں ہیں جو کامل الشباب ہوں، پوری طرح نوجوانی کے مقام کو پہنچ چکی ہوں، جاریہ۔ اب پھر سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو بکر انہیں گانے بجانے دو اس لیے کہ یہ تو چھوٹی بچیاں ہیں۔ ملا 1500 سال بعد وجہ بیان کرتا ہے، نہیں، سرکار نے یہ وجہ نہیں بیان فرمائی کہ دعہما، انہیں چھوڑ دو، نہیں، یہ نہیں فرماتے سرکار کہ چھوٹی بچیاں ہیں چھوڑ دو، یا سرکار یہ بھی نہیں فرماتے کہ بھائی دف میں جھانج نہیں ہے اس لیے چھوڑ دو۔ ملا نے کہاں دیکھا کہ دف میں جھانج نہیں تھا بھائی؟ اور ابھی ہم آگے روایات بیان کریں گے جس میں سرکار کے سامنے ڈھول بج رہے ہیں۔ جی یہ پہلی روایت ہے۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو بکر منع مت کرو اس لیے کہ گانے بجانے والی بچیاں ہیں، اے ابو بکر منع مت کرو اس لیے کہ دف میں جھانج نہیں لگے ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا منع مت کرو، کیوں؟ خوشی کا موقع ہے۔ کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہے۔ اور پھر یہ کتنی بیہودہ بات ہے کہ اسلام تو ہمارے بچوں کو ان کے ہوش سنبھالتے ہی ان کی دینی تربیت کا حکم دیتا ہے کہ بچے جو برائی کریں انہیں کرنے دیا جائے۔ اسلام کا یہ مزاج ہے؟ بھائی بچپن میں جو بچیاں رسول اللہ کے گھر میں رسول کے سامنے گائیں گی اور بجائیں گی، وہ بڑے ہو کر اس سے مانیں گی؟ ان کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے تو رسول کے سامنے گایا بجایا، منع نہیں کیا انہوں نے، بلکہ جس نے منع کیا اس کو منع کیا رسول اللہ نے۔ تو آج بڑا ہونے کے بعد تم کیسے ہم کو منع کر رہے ہو؟ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ بچے جو برائی کریں انہیں کرنے دیا جائے۔ اسلام تربیت کا پورے اصول اور پورا نظام اپنی تعلیمات میں رکھتا ہے، اور یہ تربیت بوڑھے ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتی، بچپن سے شروع ہوتی۔ کہاں سے؟ بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ اور تربیت کتنی باریکی سے کی جاتی ہے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ملا نے رسول اللہ کو اپنے کسی ملا کی طرح سمجھا ہوا ہے، جس کے پاس شریعت کا حکم سیٹھوں کے لیے نہیں ہوتا، غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔
یہ رسول اللہ ہیں، ملا نہیں ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے سامنے بیان شریعت فرماتے ہیں۔ ایک بار حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں کوئی آپ کے ساتھ کھانے پر بیٹھے ہوئے، ان کا ہاتھ کبھی ادھر پڑتا ہے، کبھی ادھر پڑتا ہے، کبھی ادھر پڑتا ہے، مختلف مقامات سے نوالے بنا کر کھا رہے ہیں۔ کوئی حرام کام نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ نوالے اگر آپ نے اپنے سامنے سے نہیں بنایا، دوسری طرف سے بنا لیا تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن یہ تربیت کا نظام ہے اسلام میں بچوں کی، کہ اس معمولی چیز کو بھی رسول اللہ نے نظر انداز نہیں کیا۔ فرمایا بیٹے کھانا اپنے سامنے سے اٹھا کر کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں۔ اتنی معمولی بات کو جب رسول اللہ ایک بچے کی نظر انداز نہیں کرتے تو کسی حرام کو رسول اللہ نظر انداز کریں گے اپنے گھر میں؟ اس ملا نے رسول اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ یہ ملاؤں کی تعریف کرتے کرتے رسول اللہ کو اتنے ہلکے میں لینے لگے ہیں کہ اپنے ملاؤں کی طرح رسول اللہ کو بھی سمجھنے لگے ہیں۔ ہم نے اس کی بہت ساری مثالیں ابھی عرس سرکار صوفی میں ذکر کی ہیں کہ کس طرح امتی کو رسول اللہ کے مقابلے میں لا کر انہوں نے کھڑا کیا۔ یہ مزاج شریعت نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہیں جو بیان شریعت سے کسی مقام پر چوکتے نہیں۔ یہ معمولی بات تھی، کوئی حرام کام نہیں تھا، کوئی مکروہ کام بھی نہیں تھا، لیکن سرکار نے اسے بھی پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ مقام تربیت اور مقام اصلاح ہے۔ یہ بچہ اگر آج اس کی تربیت نہیں کی گئی تو یہ بڑا ہو کر اچھائیوں پر کیسے پروان چڑھے گا؟ آج سے خشت اول چونہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج۔ معمار گھر بنانے والا اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے تو اب ٹیڑھی اینٹ پر آسمان کی بلندیوں تک بھی اگر یہ دیوار اٹھائے گا تو دیوار سیدھی نہیں ہوگی، ٹیڑھی ہی اٹھے گی۔ اگر آج کوئی اس بات کو جانتا ہے، حضور آقا کریم کیسے نہیں جانتے؟ اس لیے تربیت کی بنیاد بچپن میں رکھنی ہوگی۔ اسی لیے سرکار ادھر ادھر سے نوالا بنانے والے بچے کو تو روکتے ہیں کہ بیٹا اپنے سامنے سے نوالا بناتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں، مگر اپنے گھر میں گانے بجانے والی بچیوں کو اور گانا بجانا سننے والی اپنی بیوی کو منع نہیں کرتے، اور نہ صرف یہ کہ انہیں منع نہیں کرتے بلکہ انہیں منع کرنے والوں کو منع فرماتے ہیں۔ مزید اس حدیث مبارکہ کے تعلق سے ابھی گفتگو باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فہم دین کو، دین کی سمجھ رسول اللہ سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ملاؤں سے نہیں۔ ملاؤں کی سمجھ اور ہے، رسول اللہ کی سمجھ اور ہے۔ دین ملا کی سمجھ کا نام نہیں، رسول اللہ کی سمجھ کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا فہم بارگاہ رسالت کی خیرات کے طور پر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔